بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے سامنے 6 چیزیں ظاہر ہونے لگیں تو تمہارے لیے دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی۔ حضرت ابو غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ 6 چیزوں پر موت کے ذریعے سبقت کر جاؤ، یعنی ان سے پہلے مر جاؤ۔ پہلی بے وقوفوں اور نااہلوں کی عمارت اور سربراہی پر، دوسری پولیس کی کثرت پر، تیسری فیصلہ کی فروختگی پر یعنی کہ بکاؤ فیصلے پر، چوتھی خون ریزی کو معمولی سمجھے جانے پر، پانچویں رشتہ ناتا توڑے جانے پر، اور چھٹی ایسی نسل پر جو قرآن کریم کو باجا گانا بنائے گی۔ وہ تلاوت کرنے والے کو آگے کریں گے جو ان کو قرآن گانے کی لے میں سنائے گا، اگرچہ وہ دین کے فہم میں ان سے کم تر ہوگا مگر محض خوش الہانی کی وجہ سے آگے بڑھایا جائے گا۔ اس حدیث پاک میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 قسم کی تباہ کن چیزوں کی پیشگوئی فرمائی ہے جن سے امت کا حال بد سے بدتر ہو جائے گا، معاشرہ نہایت خراب ہو جائے گا، اسلام کا پورا حلیہ بدل جائے گا۔ اس وقت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی زندگی سے موت بہتر ہو جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں نااہل اور نادان لوگ حاکم سربراہ ہوں گے، ان کی امارت و حکومت میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ یہ فرمایا قریب ہے کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ اس میں لوگ الگ الگ کر دیے جائیں گے، اچھے برے الگ الگ ہو جائیں گے، رذیل قسم کے لوگ باقی رہ جائیں گے، ان کے عہد و پیمان اور امانتیں ختم ہو جائیں گی اور آپس میں اختلاف ہو جائے گا اور وہ اس طرح ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈالا، پس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا جو احکام تمہیں معلوم ہیں انہیں اختیار کرو اور جو تمہیں معلوم نہیں چھوڑ دو۔ تمہارے جو خاص لوگ ہیں ان کے امر کی فکر کرو اور تمہارے جو عام لوگ ہیں ان کے امر کو چھوڑ دو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 صفات جس شخص میں ہوں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان میں سے ایک صفت ہو اس میں نفاق کا ایک حصہ ہے، حتیٰ کہ اس عادت کو چھوڑ دے جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، جب عہد و پیمان باندھے تو اسے توڑ دے، اور جب کوئی جھگڑا وغیرہ ہو جائے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔